کہ عائشہ کی خودکشی کے پیچھے کیا اسباب اور کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے عائشہ نے خودکشی کی۔ اس وقت سوشل میڈیا میں ایک باڑھ سی آئی ہوئی ہے اس تعلق سے، اور کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی کو، اور زیادہ تر جو ہے وہ لڑکے کو ہی قصوروار سمجھا جا رہا ہے، سسرال والوں کو۔ ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا اس تعلق سے، لیکن ایک دو باتیں ذہن میں ہیں، شاید مفید ہوں۔ وہ یہ کہ کچھ کمیاں ہمارے اندر، معاشرے کے اندر ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک یا یہ جہیز کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی بڑھ رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک دو باتیں اگر ہم انہیں ذہن میں رکھیں تو شاید اس مصیبت سے آسانی کے ساتھ ہم نکل سکیں۔ اول تو یہ کہ ہم خود لڑکی کو پرایا دھن کہہ دیتے ہیں، پرائے گھر کی پرایا دھن، حالانکہ اسے پرایا دھن نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی وہ تو ہمارے گھر کی ہے، کیا ضرورت ہے پرایا دھن کہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی زوجہ اور لمبی تفصیل ہے، جب ان کا اختلاف ہوا شوہر سے ایمان اور اس کی بنیاد پر، بہرحال ان کا نکاح ختم ہوا تو وہ حضور ہی کے گھر واپس آ گئیں، اور بھی آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق ہوئی تو آپ کے گھر آ گئیں۔ تو پرایا دھن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر ایک بار ہم نے ان کو گھر سے سسرال بھیج دیا تو اب ہمارے گھر میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پرایا دھن اور پرائے گھر کی، یہ ہندوؤں سے ہمارے درمیان یہ چیز آئی ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں ترکے کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر کسی بھی لڑکے کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں ایک گھر مل جائے گا، چھوٹا سا ایک روم مل جائے گا شہر میں، یا ایک دکان مل جائے گی، یا دیہات میں چھوٹا سا ہمیں کھیت کھلیان مل جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جہیز کو کبھی سوچے گا بھی نہیں، اور وہ رشتہ بھی مضبوط ہوگا، وہ طلاق بھی نہیں دے گا، زندگی بھر طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ طلاق دیں گے تو یہ دکان مکان یا جو کھیت ہم کو ملا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جہیز تو ایک ایسی چیز ہے کہ چند سالوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دو چیزیں باقی رہتی ہیں، باقی چند سالوں میں وہ سب کچھ جہیز کا سامان ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں اگر ترکے کے ملنے لگیں تو ایسی شکل میں پھر یہ رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، اور ترکہ اس لڑکی کا حق بھی اسے ملنا چاہیے۔ تو جہیز سے بچانے کے لیے ایک چیز ترکے کا بھی دینا ہے، اگر ہم ترکہ دیں تو یہ خود رسم دھیرے دھیرے اپنی موت مر جائے گی۔ اسی طریقے سے بچوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے موبائل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسکول میں جاتی ہیں تو بھی ان کے احوال کو، یعنی انہیں ان کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی سے تعلق تو نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر یہ محبت کی شادی ہو جاتی ہے، بعد میں پھر گھر والے سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لڑکے کی شادی تو زیادہ اچھی جگہ ہو جاتی، اور یہ کیا ہے، اس طرح ذہن سازی میں کبھی کبھی لڑکے کا بھی ذہن آ جاتا ہے کہ یار بات تو اماں ابا صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ عشق کا بھوت اتر جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکا بھی سوچتا ہے یار بات تو صحیح ہے، اس کے ساتھ تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے، اگر ہم روکیے ذرا سا یار یہ تو لڑکا بھی سوچتا ہے کہ ہمارے اماں ابا تو صحیح کر رہے ہیں، اور واقعی اس کے ساتھ تو ہمیں کچھ نہیں ملا، اور اب فلانے جگہ سے رشتہ آ رہا ہے، اگر وہاں ہو جائے گا تو ہماری قسمت بن جائے گی۔ تو کبھی 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 ارینج میرج میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ والدین ایک دوسرے کو مجبور کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں اور رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا قصوروار ہے یا لڑکے والے اور لڑکی بے قصور ہے، حالانکہ بہت سے ایسے حالات اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں قصور لڑکی والوں کا زیادہ تھا۔ اور ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے دارالقضا چل رہے ہیں وہاں آپ جا کے معلوم کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عموماً جو دارالقضا میں جو مسائل پیش آتے ہیں، اور اس نقطہ نظر سے آدمی دوسرے کیس کو بھی قیاس کر سکتا ہے، زیادہ تر لڑکی کی غلطی اور لڑکی کے گھر والوں کی غلطی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں بھی دارالقضا جا رہے ہیں آپ ان میں معلوم کر لیں کہ عموماً جو قصوروار ہوتے ہیں وہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی بھی مثالیں موجود ہوئیں کہ جب لڑکی آئی تو لڑکی کے والدین نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر کے اختلافات شروع کر دیے اور مقدمہ دائر کر دیا، اور پھر اس مقدمہ دائر کرنے کے بعد ان کی لمبی ڈیمانڈ ہوتی ہے، انہیں بھیجنا ہی نہیں ہوتا، حالانکہ لڑکی کبھی کبھی چاہتی ہے کہ ہم کو بھیج دیا جائے۔ جیسے اسی عائشہ والے کیس میں اس نے اپنے باپ سے کتنا کہا کہ مقدمہ واپس لے لو، اور اپنے شوہر کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ محبت کا اظہار کیا،
اپنے باپ کے بارے میں ضرور کہا کہ ابا پتہ نہیں آپ مقدمہ واپس لیں کہ نہ لیں، معلوم ہوا کہ باپ نے مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر گھر والوں کی نیت، لڑکی کے گھر والوں کی نیت خراب ہوتی ہے، اور پھر وہ مقدمہ دائر کر کے دباؤ بناتے ہیں اور کمپرومائز کے نام پر 10 لاکھ 20 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ ایسا ہمارے علم میں، خود ہم لوگ ایسے مسائل میں پڑھ چکے ہیں حل کرانے میں، کہ خواہ مخواہ لڑکی والوں نے مقدمہ دائر کیا دہیج پرتھا کا اور دوسرے الزامات لگا کر کے، اور اب جب لڑکا دباؤ میں آیا، خاص طور سے آج کل جو حکومتوں کا رویہ ہے مسلم بچوں کے تعلق سے، جب حکومت نے شکنجہ کسا اور یعنی لڑکے کے ساتھ اس کے پورے گھرانے والوں کو پھنسانے کی کوشش کی، وہ دباؤ میں آیا، تو اب وہ پیشکش کرتا ہے کہ ہم سے اتنے پیسے لے لیجئے، چھوڑ دیجئے، اور پھر 10 لاکھ 5 لاکھ جتنے پر توڑ ہو جائے وہ کمپرومائز ہوتا ہے، جو سراسر ظلم ہے لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے۔ تو یہ بھی کمی ہے، ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو جہاں ایک طرف جہیز کا تعلق ہے، اس میں ترکہ اگر دیا جانے لگے تو جہیز کی رسم، جہیز خود بخود ہی اپنی موت مر جائے گی جہیز کی رسم، اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کی تربیت اچھی طرح کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں مقدمات دائر نہ کریں، اور مقدمات دائر کر کے لڑکے اور ان کے پورے خاندان والوں کو پھنسانے کی کوشش نہ کریں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خودکشی کے پیچھے یہ چیزیں بھی شامل رہتی ہیں۔ باقی اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں، انہیں اونچ نیچ سمجھاتے رہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ان باتوں پر ہم توجہ دیں گے تو بہت جلد ہم اس رسم سے چھٹکارا پا جائیں گے۔